ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، الناس، لوگ۔ یسألک الناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما، بے شک، علمھا، اس کا علم یعنی قیامت کا علم، عند اللہ، وہ تو صرف اللہ کو ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا پتا، وما یدریک، اور آپ کو کیا پتا، لعل، شاید کہ، الساعہ، قیامت، تکون، ہو، قریبا، قریب۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا پتا اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالی نے، لعنت فرما دی ہے، الکافرین، کافروں پر، اللہ نے کافروں پر لعنت فرما دی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اپنی ہر رحمت سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنی ہر رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ وَأَعَدَّ، اور تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، سعیرا، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، اور ان کے لیے بھڑکتی شعلے مارتی ہوئی آگ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، یعنی اس سے مراد جہنم ہے۔ خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس جہنم میں، ابدا، اس کا معنی بھی ہمیشہ، خالدین کا معنی بھی ہمیشہ، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ، تو پھر ہم کہیں گے کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ، جس کو ابد الآباد بھی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، اس بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں رہیں گے۔ لا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، ولیا، کوئی حمایتی، مددگار، حمایتی، ولیا، حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار، نہ کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ کسی کو اپنا مددگار پائیں گے۔ حالانکہ مشکل بہت بڑی ہوگی، اور مشکل میں آدمی سہارا ڈھونڈتا ہے، کوئی ساتھی ہو، کوئی سہارا ہو، کہیں سے مدد ملے مشکل میں۔ روٹین کے معاملات چل رہے ہوں تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے، لیکن جب مشکل پڑے تو پھر آدمی بڑے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص شدید بیمار ہوا ہے، اب اسے اچھا ڈاکٹر چاہیے، اچھا علاج چاہیے، توجہ چاہیے، خون چاہیے، میڈیسن چاہیے، ٹیسٹ کروانے ہیں، نامعلوم کیا کچھ، اب اسے بہت ضرورت ہے، بہت لوگوں کی ضرورت ہے اس کو، تو کیئر چاہیے اس کو ہر طرح کی، کیونکہ مشکل میں ہے، اور اگر اس وقت اسے کوئی کیئر نہ ملے، کوئی ڈاکٹر نہ ملے، کوئی علاج نہ ملے، کوئی اس کو ٹیسٹ نہ ملے، کوئی اس کو میڈیسن نہ ملے، کوئی اس کو انجیکشن نہ ملے، کیا ہوگا اس کا؟ تو یہ مشکل میں ہوں گے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ یوم، اس دن، تقلب، الٹ دیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، جہنم کی آگ میں، اس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ دیے جائیں گے۔ یقولون، اور وہ کہیں گے
یا لیتنا، اے کاش، اطعنا، ہم نے فرما برداری کی ہوتی، اللہ کی، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی ہوتی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا، ہم نے تو، اطعنا، کہا مانا تھا، بات مانی تھی، ہم نے تو اطاعت کی تھی، ہم نے تو حکم کی تعمیل کی تھی، سادتنا، اپنے لیڈروں کی، وکبراءنا، اور اپنے وڈیروں کی، ہم تو اپنے لیڈروں اور اپنے وڈیروں کے پیچھے لگے رہے، فاضلونا، اور انہوں نے ہمیں بھٹکا کر رکھا، السبیلا، سیدھے راستے سے، انہوں نے سیدھے راستے سے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، ان کو دے، ضعفین، دگنا، من العذاب، عذاب، اے اللہ جتنا ہمیں مل رہا ہے نا، ہم سے دگنا ان کو دے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا، خود بھی جہنمی بنے، ہمیں بھی جہنمی بنایا۔ آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت فرما، ارے اللہ ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ پیچھے احکامات تھے، بہت سارے احکامات ہم نے پڑھے، معاشرتی زندگی کے حوالے سے، اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ غزوہ احزاب کے حوالے سے گھریلو احکامات بھی ہم نے پڑھے بہت سارے، خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بہت ساری نئی باتیں جو پورے قرآن کریم میں کہیں اور نہیں آئی تھیں، اس صورت میں ہم نے پڑھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو چند آیات آج پڑھی گئی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ بنیادی عقیدہ آخرت پر ایمان، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو پہلے تو مذاق اڑاتے ہیں، اچھا بھئی وہ قیامت نہیں آ رہی، کب تک آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، کس چیز نے روک دیا بھئی، کیوں نہیں آ رہی، اچھا جی اللہ کے نبی بتائیے نا ذرا وہ کب آ رہی ہے، تو کب تک اس کے آنے کی توقع ہے۔ تو یہ ہوتا تھا استہزاء، مذاق، دل لگی، کھیل تماشا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان سے کہو صرف اللہ کو پتہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے شاید آ گئی ہو، قریب آ پہنچی ہو، اچھا جب آئے گی پتہ پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، آنی کب ہے اس کو تو چھوڑو، تمہارے ساتھ بننی کیا ہے یہ دیکھو۔ وہ ایک ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، سنا ہوگا آپ نے محاورہ۔ اس محاورے کی نا پوری جو محاورات بنتے ہیں نا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ، کچھ نہ کچھ ہسٹری ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو اس کا واقعہ یہ تھا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ دو آدمی اپنے اونٹ لے کے جا رہے تھے، ایک نے اونٹ کے اوپر گھاس لدا ہوا تھا اور دوسرے نے اونٹ کے اوپر چوڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ اب وہ جو جس کا گھاس تھا نا، تھوڑی دیر کے بعد اونٹ منہ پیچھے کرتا، گھاس کھا لیتا، گردن اس کی لمبی ہوتی ہے۔ اب وہ چوڑیوں والا مذاق اڑا رہا ہے، لو تمہارا تو اونٹ سارا گو کھاتا جا رہا ہے اور میری چوڑیاں ہیں، ان کو تو کھا ہی نہیں سکتا، تو جاتے جاتے تیرا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، تیرا تو سارا گھاس ختم ہو جائے گا۔ تو وہ آگے سے کہتا چلو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا اس کو پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، جب وہ اپنی منزل پہ پہنچے تو جس کی گھاس تھا جس پر اس نے بٹھایا، اونٹ بیٹھا، گھاس تو کیا فرق پڑتا ہے، گھاس تو جوں کا توں، اور جس کی تھی چوڑیاں تھی، اونٹ اس کروٹ پہ بیٹھا جہاں چوڑیاں تھی، ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ یہ نہ دیکھو کیا ہو رہا کیا نہیں، کب منزل آنی ہے، یہ دیکھو تمہارے ساتھ بننی کیا ہے، تمہارا اونٹ کس کروٹ بیٹھنا ہے، تمہارا یہ ہونا ہے، تمہارا
یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا یوم تقلب وجوہہم فی النار، تو یہ پڑھتے ہوئے نا ایک منظر سا میرے یکدم ذہن میں آیا. ہم عموماً اب تو آپ لوگ واقف ہیں، باربیکیو بناتے ہیں ہم. باربیکیو میں کیا ہوتا ہے، سیخ کے اوپر ہم کوئی چیز وہ پروتے ہیں اوپر، قیمہ وغیرہ کباب بنانے کے لیے. اب ہم اس کی ایک سائڈ آگ کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح پک جائے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو الٹاتے. اب یہاں سے آگ اس حصے کو پہنچے، یہ اچھی طرح پکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کا یہ کروں گا، کبھی ان کے چہرے کا ایک پہلو آگ کے اوپر، جب وہ جل جائے گا تو پھر دوسرا پہلو آگ کے اوپر. یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کا چہرہ، ان کے چہرے آگ کے اوپر پلٹائے جائیں گے، بار بار پلٹائے جائیں گے. تب ان کے زبانوں پہ کیا ہوگا، کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے ان کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم ایمان لائے ہوتے، کاش ہم اطاعت اور فرما برداری کے راستے پہ چلے ہوتے. ہمیں تو فلاں نے مار ڈالا، ہمیں تو فلاں نے گمراہ کر ڈالا. تو ہمارے تو قبیلے کا سردار تھا، ہم تو اس کو خدا سمجھتے تھے، جو کہتا تھا بس ہم چل پڑتے تھے. ہمارا تو جماعت کا سربراہ تھا، جو کہتا تھا ہم تو چل پڑتے تھے. کاش اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا، ان کو عذاب دے. ہم غالباً یہ بات پڑھ چکے ہیں، نہیں پڑھیں گے اسی 22ویں پارے میں ہی پڑھیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لکل ضعف، سب کو دگنا ملے گا، صرف ان کو نہیں، تمہیں بھی سب کو دگنا ملے گا. تو وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یا اللہ ان پر بہت بڑی لعنت فرما. آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہونا، تم نہ ہونا، اے ایمان والو تم نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا، جنہوں نے تکلیف پہنچائی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، یعنی یہود جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے والے تھے، تم ایسے نہ بننا. فبرأہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بے عیب ثابت کر دکھایا. فبرأہ، اللہ نے بے عیب ثابت کر دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو، مما، اس بات سے، قالو، جو انہوں نے کہی تھی، جو بات لوگوں نے کہی تھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کر دکھایا. جو الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے پاک صاف کر کے دکھایا. وکانا، اور تھے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وجیہا، بڑی آبرو و شان والے. اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ہاں بڑی آبرو و شان والے تھے. دراصل اس آیت میں بنی اسرائیل کا مجموعی طرز عمل بیان کیا گیا کہ وہ اپنے نبی پر کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور اپنے نبی پر ہر طرح کے الزامات بھی عائد کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. طرح طرح سے تکالیف پہنچانا. ہم نے چھٹے پارے میں بھی ایک واقعہ پڑھا ہے کہ وہ جا کر صحرائے جو تھا وادی عتی، وہاں بیٹھ گیا، کہا ہم نے نہیں جانا، جاؤ لڑو. اذهب انت وربک، جا موسیٰ تو بھی جاؤ، تمہارا رب بھی جاؤ لڑو. فقاتلا، ہم تو یہاں، انہا ہونا، خود کہا انہا ہونا قاعدون، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، جاؤ آپ بھی جاؤ اور آپ کا رب بھی جائے اور لڑے. اور فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب تم ان سے لڑو گے نا، اور لڑنے کی صورت میں یہ جو دشمن ہے یہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا نا، تو پھر آ کے ہمیں بتانا، پھر ہم چلے جائیں گے. پھر ہمیں بتانا، پھر ہم چلے جائیں گے. اس قسم کا طرز عمل. مفسرین کرام نے اس آیت کی شان نزول میں بہت سے واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی ہے، بنی اسرائیل پر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، زکوٰۃ کا، تو اب یہ یہود جو قوم ہے یہ پیسے پہ بڑی جان دینے والی ہے. ان کے مزاج میں یہ چیز ہے، یہ پیسے پہ مر مٹنے والے ہیں. اور ہم تیسرے پارے میں بھی پڑھ کے آئے تھے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر کوئی 1 دینار بھی دے تو یہ اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ واپس نہیں کریں گے.
جب تک کہ ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ تم ان کے سر پہ سوار نہیں ہو جاؤ گے تب تک یہ تمہیں واپس نہیں کریں گے. اگر کسی سے 1 درہم بھی لے لیں یہ واپس. تو یہود کے اندر مال کا لالچ بہت زیادہ ہے. تو حکم نازل ہوا زکوٰۃ دو. اب جان نکلنے لگی تو کیسے اس سے جان چھڑائیں؟ اچھا ظاہر ہے شیطان کو تو ایسے مواقع چاہیے ہوتے ہیں. جب کوئی آدمی کوئی راستہ غلط ڈھونڈنا چاہے نا تو شیطان فوراً دھمکتا ہے، بڑے راستے دکھاتا ہے. تو ان راستوں میں سے شیطان نے ان میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ اور خیال ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار کر دو کسی طرح. تو پھر آئندہ کے لیے نا وہ آپ کو کوئی حکم دینے کے قابل نہیں رہیں گے. جب وہ کہیں گے نا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، ہم کہیں گے موسیٰ آپ کی بڑی مہربانی، آپ یہ بات نہ کریں، ہمیں پتہ ہے جتنے آپ دیندار ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام چپ کر جایا کریں گے، نہیں بولیں گے ہمارے سامنے فرعون سے نجات چاہیے تھی نا، مل گئی ہے، فرعون سے ہمیں نجات مل گئی ہے، اب اپنی بادشاہت حکومت ہے، اب کیا ہم زکوٰۃ دیں اور یہ حلال کھائیں اور فلاں کریں اور فلاں کریں. تو موسیٰ کی ذات کو نہ داغدار بنائیں. چنانچہ اس کے لیے ایک عورت تیار کی گئی باقاعدہ، اسے لالچ دیا گیا اور اسے بہت کچھ کہ تم جب تمہارا بچہ ہو تو تم الزام لگا دینا موسیٰ علیہ السلام پر. وہ عورت بہکاوے میں آ گئی، لالچ میں آ گئی، ڈر خوف میں آ گئی. جب بچہ ہوا تو اس نے الزام لگایا موسیٰ علیہ السلام پر. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ یہ لوگ کس حد تک گر گئے. اس عورت کے پاس گئے، اسے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جو تیرا اور اس بچے کا خالق ہے، یہ کس کی حرکت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کا نا ایک جلال تھا. جب وہ اپنے جلال میں آتے تھے تو پھر اگلے کے لیے بات کرنا آسان نہیں ہوتا تھا. تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے سامنے نا ڈر گئی. اس نے اگل دیا جی کہ یہ بچہ اس کا ہے اور انہوں نے مجھے یہ لالچ اور اس طرح میں ڈر کے یہ بات کہہ دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے کہا یا باری تعالیٰ میں بہت دکھی ہوں، انہوں نے بہت ظلم کیا میرے ساتھ، مجھ پر یہ الزام لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر آج ایسا کر کہ تو نا زمین کو جو حکم دے گا نا زمین مانے گی، تو جو حکم دے گا زمین کو، زمین تیرا حکم مانے گی. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا ان سب کو نکل جا، نکل جا، ان سب کو نہیں چھوڑنا کسی کو بھی. چنانچہ زمین ان سب کو نگل گئی. بڑا روئے، چیخے، چلائے وہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو مفسرین کرام میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ اس آیت کا شان نزول ہے، اے ایمان والو اپنے نبی کے ساتھ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کرنا جو ان کی ذات کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے. اور بھی واقعات ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. وہ ایک پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا. بہرحال تو فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کر دیا، بے عیب ثابت کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ایسی حرکت کرو گے نا تو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کریں گے، اللہ اپنے نبی کو بچا لیں گے، پھر تمہاری خیر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پاک صاف ثابت کر دکھایا. وکانا، اور تھے موسیٰ علیہ السلام عند اللہ، اللہ کے ہاں، وجیہا، بڑی شان والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا، اور کہا کرو، قولا سدیدا، بالکل درست بات، قول سدید، سچ، واضح، صحیح بات. اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو، صحیح بات کہا کرو، دھوکہ نہ دو، چیٹ نہ کرو، غلط بات نہ کرو، غلط بیانی نہ کرو. یہ جو آیت ہے نا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے خطبہ نکاح میں، نکاح کے خطبے میں آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ نکاح کے موقع پر اس کا مطلب یہ تھا اب جب تم میاں بیوی کے رشتے میں بند رہے ہو اور اس رشتے میں منسلک ہو رہے ہو تو دیکھنا ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ایک دوسرے کو چیٹ نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ
غلط بیانی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور اسی پر جو اعتماد ہوتا ہے نا، اس اعتماد پر میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اعتماد کی بنیاد سچ ہے۔ تو سچ بولنا، آپس میں صحیح بات کرنا، ایک دوسرے سے غلط بیانی چھپانا یہ نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل صحیح بات کرنا، سچ بولنا۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کافی عرصہ، بلکہ 14-15 سال، ایک نوجوان ان کا نکاح ہوا تو لڑکی کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی، لڑکی والوں نے عمر چھپائی۔ عمر اگر مثال کے طور پر 30 سال تھی تو انہوں نے 22 سال لکھوائی۔ 30 سال لکھوائیں گے تو انکار کر دیں گے، رشتہ نہیں ہوگا، اور 22 سال ہوگی تو چلو وہ کہیں گے ابھی تو عمر ہے۔ وہ بڑا عرصہ اس عورت نے نا وہ بات چھپائی رکھی، کسی موقع پہ ظاہر ہو گئی، خاوند کو بڑا دکھ ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کے درمیان نہ وہ معاملات ٹھیک نہیں رہے، پھر طلاق ہو گئی کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، میری بیوی مجھے دھوکہ دیتی رہی، میری بیوی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی۔ صاف بتا دو بھائی، یہ عمر ہے، اتنی عمر ہے، ہمیشہ وہی رہے گی، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اتقوا اللہ وقولوا، میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر یہ جو رشتہ ہے یہ اعتماد پہ چلتا ہے۔ اگر اعتماد ہے نا تو خاوند لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اور بیوی دنیا کے کسی اور کنارے پہ ہو تو رشتہ قائم ہے، یا بیوی لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے، خاوند امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اعتماد ہے نا رشتہ قائم ہے۔ اور اعتماد نہیں ہے تو ایک چھت تلے ہیں، اور اس کا منہ اس طرف ہے اور اس کا منہ اس طرف ہے، یہ اس کو دیکھنے کو تیار نہیں اور وہ اس کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کہو، سچ بات کہو۔ یصلح، اللہ درست کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال کو، اللہ تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، سچ بولو گے، اللہ تمہارے کاموں کو ٹھیک کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دیں گے تم سے، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو۔ وَمَن يُطِعْ، اور جو فرما برداری کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، فَقَدْ یقیناً، فَازَ، اس نے کامیابی حاصل کر لی، فوزًا عظیما، بہت بڑی کامیابی، اس نے بہت بڑی، وہ کامیاب انسان بن گیا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب انسان۔ دیکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ کرے مجھے بھی سمجھ آ جائے اور ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ کامیاب انسان، بڑے فلاسفر گزرے، رائٹر گزرے، کامیابی کے اصول، کامیاب انسان، بڑے رائٹر گزرے، بڑی، لیکن شاید ہی ان میں سے کسی نے یہ سچ اگلا ہو کہ سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ جو اس اللہ کا فرما بردار ہے جس نے پیدا کیا، اور اس نبی کا فرما بردار ہے جو اس کو سیدھا راستہ دکھانے آیا، جو ان کے راستے پہ چلا وہ کامیاب ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ پھر اس کا حتمی نتیجہ کب آئے گا؟ ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئیں، فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اب یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی، تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور پھر یہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ انا، بے شک ہم نے، عرضنا، پیش کی، الامانہ، امانت، ہم نے امانت پیش کی، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمینوں پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا، اس امانت کو اٹھانے سے، واشفقنا، اور یہ زمین و آسمان اور پہاڑ ڈر گئے، منہا، اس امانت سے،
امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. وحملها، اور اس امانت کو اٹھا لیا الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. انہو، بے شک یہ انسان، کان ہے، ظلوما جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل. یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. یہ امانت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انداز اختیار فرمایا؟ ہم نے آسمانوں پر پیش کی، زمینوں پر، پہاڑوں پر. تو بہت سارے مفسرین کرام کہتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے. آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر، پہاڑوں پر. انسان پر پیش کیا تو انسان نے کہا کہ ہاں باری تعالیٰ مجھے ضرورت ہے اس کی، اس ہدایت کی، اس رہنمائی کی مجھے ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری لے تو لی ہے، لیکن ہے ظالم و جاہل. ظالم کیوں ہے؟ بھائی اب ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اب منہ موڑتا ہے، اب وقت نہیں دیتا اس کو، اب اس راستے کو نہیں اپناتا. اور جاہل کیوں کہا؟ اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا چیز اٹھا لی، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم 28ویں پارے میں پڑھیں گے، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پہاڑ نہیں اٹھا سکتے اس قرآن کو. ہاں انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا، ظالم ہے، جاہل ہے. لیعذبا، انجام کیا ہوگا؟ سزا دیں گے، عذاب دیں گے اللہ المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو. انجام یہ ہوگا. ویتوبا، اور مہربانی فرمائیں گے اللہ علی المؤمنین، مومن مردوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا قرآن کریم میں اکثر آپ پڑھیں گے ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا ہی تذکرہ ہے، اللہ کی مغفرت کا ہی تذکرہ ہے، اللہ کی عنایت ہی کا، فضل ہی کا تذکرہ ہے. دیکھیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والوں پر اللہ مہربانی فرمائیں گے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں.